یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر شوہر گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، عورت اکثر چپ رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں برداشت ہوتا اور وہ بھی جواب دے دیتی ہے، تو کیا عورت گناہ گار ہوگی؟ اور پھر ایسی صورت میں عورت کیا کرے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بہن اگر ایک ہاتھ سے وار کیا جائے تو اس کو تھپڑ کہتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے اگر کیا جائے تو پھر وہ باقاعدہ ایک جنگ بن جاتی ہے۔ اگر یہ ون سائیڈڈ ظلم و ستم ہو رہا ہو، دوسرا آدمی خاموش رہے، تو کم از کم گھر چلتا رہتا ہے۔ اگرچہ اس کا ظلم بڑھتا ہے تو اپنے بڑوں کو ڈالیں بیچ میں، لیکن اگر عورت خود اپنے ہاتھ میں معاملات لے کر جواب دینے کی طرف آتی ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے بعد گھر کا ماحول اچھا بنا ہو، کیونکہ یہ چیزیں ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ جس طرح عورت کو تکلیف ہو رہی ہے مرد کے برا برا کہنے سے، اس طرح اگر عورت جواب دیتی ہے تو وہ بھی مرد کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، بلکہ شیطان بٹھا دیتا ہے، بلکہ بار بار یاد کرواتا ہے، غصہ دلواتا ہے، جھنجھلاہٹ پیدا کرواتا ہے، اور پھر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس طرح کے سینکڑوں میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے جواب دیا اور اب حالات طلاق تک پہنچ گئے اور ہم طلاق کو افورڈ نہیں کر سکتے، میرے پیچھے بھائی بہن کیسے مجھے سنبھالیں گے، میرے والدین کیسے سنبھالیں گے، چھوٹے بچے ہیں، زندگی خراب ہو جائے گی۔ یعنی بعد میں وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بھی برداشت کر لینا ہی بہت اچھا ہے، چھوٹے باپ کا من جانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ظلم ہی سہتے رہیں اور جواب میں کچھ بھی نہ کریں وہ اس طریقے سے کہ فوری طور پہ جواب نہ دیں، برداشت کر لیں۔ جب شوہر کا موڈ اچھا ہو، سکون ہو، پیار سے محبت سے پھر شوہر کو سمجھایا جائے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ باعث تکلیف ہے۔ اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ ہماری بچی کے ساتھ معاملہ ہوتا یا ہماری بہن کے، آپ کی بہن کے ساتھ معاملہ ہوتا کہ بہنوں اس طرح گالیاں دے رہا ہوتا کہ آپ کو اچھا لگتا، تو یوں پیار محبت سے سمجھایا جائے۔ جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صبر کرنے سے ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید آپ کے ساتھ ہوگی، غیبی امداد ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے گا، پیار ڈالے گا، اس کو خود غلطی کا احساس ہوگا اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے گا۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ برداشت کر لیں، وہ مرد ہے، آپ عورت ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد ہے تو اس کو میں گالی دینے کی اجازت دے رہا ہوں، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ دل آزاری کر رہا ہے، اس وجہ سے مزید گناہ گار ہو رہا ہے، لیکن برداشت کرنے میں ہی گھر کو بسانا ہوتا ہے اور گھر بستا ہے۔ اور پھر جب آپ کی اگر بچیاں ہیں، خاص طور پر اگر بچیاں یہ ماحول دیکھتی ہیں کہ ماں دو بدو جنگ کر رہی ہے، جواب دے رہی ہے، تو بچیوں میں بھی چیز آتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں طلاق تک نوبت نہ پہنچے، لیکن جب بچی عادات کو اپنا کر کبھی سسرال گئی اور اس طرح معاملہ ہوا اور اس نے ماں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جواب دیا، تو بعض اوقات بچیوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ ہر جگہ ہر ایک اتنی برداشت والا ہوتا نہیں ہے، پھر وہ مائیں پچھتاتی ہیں کہ ہم نے کیا تربیت کر دی بچیوں کے، کیسا معاملہ ہوا۔ بہرحال دونوں جانبین سے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ہماری بہنیں اپنے گھر کو بسانے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے تھوڑا سا قوت برداشت کا زیادہ مظاہرہ کریں تو آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی تائید آپ کے ساتھ ہوگی، برکت پیدا ہوگی انشاءاللہ، ماحول خراب نہیں ہوگا مزید۔ ایک بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر چھٹیا عورت باندھے تو نیچے گرہ نہیں لگانی چاہیے، منع ہے۔ دیکھیں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی کنڈیشن لگائے اس سے کہیں کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، بھائی کہیں تو لکھا ہوگا نا، آپ اس کو دکھائیے کہاں لکھا ہے۔ اپنے پاس سے اس طرح کے ہمارے گھروں کے اندر اتنی چیزیں بنی ہوتی ہیں، پاؤں نہ ہلاؤ بے برکتی ہو جائے گی، اور جوتی پہ جوتی رکھ دی تو پتہ نہیں سفر کرنا پڑ جائے گا، جوتی الٹی ہو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں، بعض وقت یہ لفظ بھی کانوں میں پڑے ہیں، جی معاذ اللہ، اللہ کو اس طرح لعنت ہو رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر جوتی الٹی ہے بھی تو اس وجہ سے اس کو سیدھا کر دینا کہ جی آسمان کی طرف رخ ہے اور آسمان نزول وحی کا مقام رہا ہے، اس وجہ سے تعظیماً کر دیں الگ بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی اوپر تو نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی سمت کوئی جگہ متعین کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ تو پھر یہ کس طرح کہا ہے بھی یہ جوتی کا رخ معاذ اللہ کی طرف ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں جہالتیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ اکثر ہمارے خاندانوں کے اندر بڑوں سے وائرس منتقل ہو کر اگلی نسلوں تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے خدا را میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے گھر میں نظریات اور معمولات ہیں ایک دفعہ ان کی پوری لسٹ بنائیں، تھوڑی سی تفصیل سے لکھ لیں اور اچھے مستند مفتیان کرام سے معلوم کر لیں کہ بھئی ان میں سے کتنی چیزیں خرافات پر مشتمل ہیں اور کتنی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ جو مطابق ہوں ان کو قائم رکھیں اور باقی کے سلسلے میں علم بغاوت اٹھائیں شرعی غیرت کے ساتھ اور ہمت اور جرأت کے ساتھ، تاکہ یہ بدعتیں ختم ہوں اور ہمارا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کرسچن ماسی وغیرہ ہوں تو کیا ان کو عیدی دینا یا قربانی کا گوشت دینا شرعاً صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل، عیدی جو ہے یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم گفٹ کرتے ہیں اس کو، اگر آپ
ثواب کی نیت کرتے ہیں تو یہ بالکل نفلی صدقہ ہے. نفلی صدقہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے. اسی طرح عیدی کا گوشت بھی قربانی کے گوشت بھی دے سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کرسچن کو غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. اگر مسلمان زیادہ مستحق موجود ہیں تو اسلام کی وجہ سے پہلا حق ان کا ہو سکتا ہے, لیکن اضافی ہے تو یہ بھی دیا جا سکتا ہے. ایک بہن نے فرمایا کہ مکے سے کوئی قرآن جیسے گفٹ ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, وہ لے آئے تھے. اب وہ چونکہ وہ عربی خاص رسم الخط میں لکھے ہوتے ہیں اور اس میں زبر زیر پیش کا اور جزم کا بھی پتہ نہیں چلتا, کیونکہ وہ عرب لوگ تو جانتے ہیں, ہمیں پرابلم ہوتی ہے. تو بہن نے فرمایا کہ ہمارے شوہر نے کسی کو گفٹ کر دیا آگے, تو گناہ گار تو نہیں ہوئے؟ دیکھیں یہاں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس لیے گفٹ کیا کہ یار ہمیں تو سمجھ میں آ نہیں رہا, لیکن دوسرا اس کو سمجھ لے گا, وہ ایسا ہے کہ وہ سمجھنے کے قابل ہے, پھر تو دینا بہت اچھا ہے, چلیں آپ نہیں پڑھ پا رہے تو دوسرا تو کرے. اور ایک یہ کہ ہم نہیں پڑھ پا رہے, یار اب اس سے معاذ اللہ جان چھڑاؤ, اب یہ کیا کرنا ہے, اس کو ادھر ڈال بھی نہیں سکتے, پھینک بھی نہیں سکتے, کیا کریں, گفٹ دے دیتے ہیں. دوسرا بھی اسی پرابلم کا شکار ہوگا, پھر وہ جو چاہے کر لے. یہ غیر مناسب حرکت ہے کہ جی آپ خود نہیں پڑھ پا رہے تو آپ نے کہا کسی کو دے دیں, تاکہ پھر اس قرآن کو ٹھنڈا کرنا یا اس کی حفاظت کرنا اس کے ذمہ پڑ جائے, ہم اس سے بچ جائیں. یہ ارادہ اور نیت مناسب نہیں ہے. اگرچہ میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن مناسب نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر خود نہیں پڑھ پا رہے اور دوسرا کو ایسا نہیں مل رہا جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ پڑھ پائے گا, تو اس کو پھر ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں پر یہ قرآن وغیرہ جو ہیں وہ ٹھنڈے کرتے ہیں, تاکہ وہ کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ بے حرمتی بھی نہ ہو, اور پڑھ تو ویسے ہی نہیں پا رہے ہیں. ویسے دیں نہیں کسی کو, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر تو خوف خدا بعض اوقات لوگوں میں نہیں ہوتا, وہ کہیں غلط جگہ نہ اس کو پھینک دیں, یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ بہن نے فرمایا اگر کوئی میوزک نہیں سنتا ہے یا سنتا تھا توبہ اس نے کر لی ہے, لیکن اب ایسا ہوتا ہے خبریں سن رہے ہیں اس سے پہلے میوزک, پروگرام آ رہے ہیں اس سے پہلے میوزک چل رہا ہے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے تابع, ایک ہوتا ہے متبوع. متبوع وہ ہوتا ہے جو مقصود بالذات ہوتا ہے, جس کا خاص آپ نے قصد و ارادہ کیا, اور تابع اسے کہتے ہیں کہ وہ مقصود کے ساتھ ایسا لازم ہوتا ہے کہ جب آپ مقصود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ خود بخود آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں اس وقت آپ کو یہ کیمرے کو دیکھ رہا ہوں تو یہ میرا مقصود ہوا, لیکن آپ نے غور کیا ہوگا جب آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نگاہوں کے دائرے میں ساتھ کی چیزیں بھی آ رہی ہیں, وہ نظر آ رہی ہیں. تو یہ ہیں تابع اور یہ متبوع. اسی طرح گھڑی جو ہے اس میں ٹائم اصل ہمارا مقصود ہوتا ہے, لیکن یہ پٹا, اس کا ڈائل وغیرہ یہ غیر مقصود ہوتے ہیں, یہ تابع ہوں گے. متبوع اصل میں ٹائم ہے. اسی طریقے سے اب اس کا جواب ہے کہ جب آپ کوئی صحیح چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں جو اصلاً ناجائز نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ضمناً کچھ چیزیں ایسی شامل ہو جائیں گی جس کا آپ کا بالکل قصد و ارادہ نہیں ہے, اصل ارادہ آپ کا فوکس اس چیز کی طرف ہے, تو پھر وہ چونکہ مقصود ہے, حکم مقصود پر ہوتا ہے, تابع پر نہیں ہوتا. آج اگر کوئی خبریں دیکھنا چاہتا ہے, حالات حاضرہ سے واقف ہونا چاہتا ہے, افضل اور اعلیٰ صورت تو یہ ہے کہ آپ آواز بند رکھیں, جب خبریں شروع ہوں تب کھول لیں. لیکن اگر پہلے بھی کھلی ہوئی ہیں تو چونکہ میوزک سننا تو آپ کا قصد و ارادہ ہی نہیں تھا, آپ کا ارادہ تھا خبریں سننے کا, تو یہ جو ضمناً کان میں آواز پڑی, اگر آپ اس کا قصد ارادہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاف ہوگا. بالکل یوں سمجھ لیں کہ آپ کہیں بس یا ویگن میں بیٹھے ہیں, آپ کسی جگہ خریداری کے لیے گئے, ریکارڈنگ چل رہی ہے, گانے چل رہے ہیں. اب آپ گانے سننے تو نہیں آئے تھے, آپ تو چیز خریدنے کے لیے آئے تھے, گانوں کی آواز کانوں تک پہنچ رہی ہے, تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ نو, کیونکہ آپ کا ارادہ مقصود کوئی اور تھا, یہ تو تابع ہے, متبوع کوئی اور تھا. تو یہ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے.